ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ عز و جل کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگتا رہے اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ خواہ تیرے نامہ اعمال میں جتنے بھی بڑے بڑے برے اعمال آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیرے گناہوں کی فہرست آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد تو میرے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، تو زمین کے برابر برائیاں لے کے میری جناب میں حاضر ہو جا، اگر تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، میں اتنی زیادہ تیری برائیوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے اس کریم رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، معافیاں مانگ لے۔ کیوں؟ اس کی رحمت بے بہا کا سمندر جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اس میں غوطہ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان دنیا کی باغ ڈور کے اندر مصروف ہے۔ حبیب کبریاء علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مومنو، ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، کامیابی اور کامرانی کا راز اسی کے اندر ہے۔ بلکہ اپنی رحمت اور بخشش کی خوشخبری سناتے ہوئے دوسرے مقام پر ان الفاظ میں تذکرہ کیا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، میں تو بخشنے والا اور رحمت کی بارش برسانے والا ہوں۔ حضرات، ان پیغامات الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس کریم رب کے در پر گرنے والا بن جائے، اس سے معافی مانگنے والا بن جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی یہ گناہ ہے۔ رحمت الہی کا سمندر بہہ رہا ہے، آئیے اس میں غوطہ زن ہوئیے، خدا سے معافی مانگیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی خطا کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت الہی کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ مالک ارض و سما نے اہل دنیا کو دیا ہے۔ انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، دیگر مخلوق کو، فرمایا جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتی ہے۔ 99 حصے اس کریم رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے، ان کو کب کھولیں گے، کب اظہار کریں گے؟ قیامت کے روز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 99 رحمت کے حصوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے۔ یار، دنیا کے اندر ایک حصے کا اظہار ہے تو لوگ ایک دوسرے سے کتنی شفقت اور محبت کرتے ہیں۔ جب وہ کریم رب اپنی رحمت کے 99 حصوں کو کھولیں گے تو اپنی رحمت کے درجوں کو کس انداز میں، کس طرح بڑھائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کریم رب جب رات ہوتی ہے نا، رات ہوتی ہے، اپنے دست رحمت کو پھیلا دیتا ہے کہ دن کے اجالے میں میری نافرمانی کرنے والا، دن کے اجالے میں میری حدود جو مقرر کی ہوئی ہیں ان کو پھلانگنے والا، میری نافرمانی کرنے والا آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی ساری کے ساری خطاؤں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے وہ کریم رب اپنے دست رحمت کو پھر پھیلا دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں میری نافرمانیاں کرنے والا، میرے احکامات کو ٹھکرانے والا، سیاہکاریاں کرنے والا، برائیوں کا ارتکاب کرنے والا آئے مجھ سے معافی منگے، میں پھر بھی اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات، نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے ان العبد اذا اعترف بذنب، بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے نا، اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں، اللہ میں نے تیری یہ بھی نافرمانی کی ہے، تیری یہ بھی نافرمانی کی ہے، تیری یہ بھی نافرمانی کی ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتا ہے، رو پڑتا ہے، ثم تابا، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد کسی بھی گناہ کا، کسی بھی تیری نافرمانی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تاب اللہ علیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس حالت میں، اس کیفیت میں مال کی ارض و سما کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، وہ کریم رب اپنی رحمت کا ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ اس کی تمام کی تمام برائیوں پہ اپنی معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے میری شخصیت میں کوئی عیب نہیں ہے، میری ذات بے عیب ہے، گناہوں سے پاک و مبرہ ہے؟ نہیں، صرف اور صرف ذات نبوت، وہ عصمت، نافرمانی سے پاک و مبرہ ہے۔ حضرات، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے۔ فرمایا ان لوگوں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ آئیے، رحمت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، ماہ مقدس۔ یقین جانیں اس مہینے کے اندر جس انسان نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس انسان پر لعنت ہے، جبریل کی، فرشتوں کی، اللہ کی، اور میں محمد علیہ السلام کی۔ ماہ مقدس جیسا عظیم مہینہ آیا ہے، لیکن مہینہ گزر گیا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں ویسی کی ویسی ہیں، اپنے نامہ اعمال کو، اپنی خطاؤں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معاف نہیں کروا سکا۔ حضرات، رحمت الہی کی وسعت بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آئیے ایک اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر، نیکی اور تقوی والی